حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دھمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں، اور رب کائنات اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا، اے جبرائیل مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا۔ وہ ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر زمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے
اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کھو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئی کہ چراہٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے، سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے آپ کی پیشانی مل کر عرض کرتی ہے، ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،
کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ حدیث ترمذی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے، جانیے۔ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گناہ گار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جسے 1 مہینے کی مسافت، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے، لیکن بعض لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا، اے رب، یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شاید آپ اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بدعات سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ حدیث ابو داؤد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں 1 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ در آن حالیہ کہ تم انہیں قتل کرو، اور وہ تمہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج وہ واحد، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام ہی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے، کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔